वालिदैन के मामलात देखें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में अपने वालिद मोहतरम से मुलाकात नहीं है। वालिद मोहतरम दुनिया में आने से पहले, अभी हुजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, वो दुनिया से तशरीफ ले गए, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद से मुलाकात नहीं है, वालिदा से है। और एक नहीं 6.5 साल तक मुलाकातें हैं। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम की अपनी अम्मा जान से ताल्लुकात क्या है, और अपनी अम्मा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मोहब्बत के साथ मामलात में रखा है। आप उलमा बैठे हैं, तबक़ात इब्न साद जिल्द अव्वल उठाइए, बाब जिक्र आमना बिन्त वहब उठाइए, इमाम इब्न साद रहमतुल्लाह तआला अलैह इमाम बुखारी से 26 साल पहले इस दुनिया से गए हैं, अल मुतवफ़्फ़ा 230 हिजरी। आप इनके मामलात को स्टडी कीजिए, अत-तबक़ातुल कुबरा में आपको मिलेगा कि अल्लाह के रसूल की अपनी अम्मा जान के साथ ताल्लुकात क्या थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी अम्मा जान के साथ ताल्लुकात में बज़ाहिर तो बचपना मिलता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अम्मा जान के साथ बचपना गुजारा है, लेकिन जब अल्लाह के रसूल मदीना तैयबा हिजरत करने के बाद अपनी अम्मा को याद करते और उन जगह सहाबा कराम को ज़ियारत करवाते कि जहाँ अपनी अम्मा के साथ में 6 साल की उम्र में आया था, इसकी वाक़यात भी ज़रा सुने। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मस्जिद नबवी के साथ एक जगह थी, उतैमा बनी नज्जार, डबल मंजिला। उस जगह पे आकर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इधर एक परिंदा बैठा होता था, नुतय्यरु तायरा औ काला उतय्यरु तायरा मा उनैसा मिन अक़वाली। फरमाया मेरी मामों की बेटी उनैसा मेरे साथ होती, हम बचपन में यहाँ परिंदे को उड़ाया और बैठाया करते थे। यहाँ पे हुजूर पाक को याद आया कि मैंने अपनी अम्मा के साथ दिन कैसे गुजारे। ये हिजरत के बाद की बात है और रसूलुल्लाह की उम्र 6 साल है जब हम अम्मा के साथ आए तो फिर वो बातें शुरू फरमाई कि मैं जब अम्मा जी के साथ आया, यहाँ आया, ये उतैमा था, बनी नज्जार का था, यहाँ पर एक तालाब होता था, मेरी अम्मा जान ने मुझे तैराकी करने के लिए वहाँ भेजा और मैं वहाँ खूब तैराकी कर कर आया। मैं एक बात सोचता था कि तैराकी सुन्नत है, तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने कहाँ तैराकी की है? मक्का में तो पानी नहीं है, बेवादिन गैर ज़ी ज़र। इसका हवाला मुझे तबक़ात पे जाकर मिला कि इस जगह इस तालाब में अल्लाह के रसूल ने तैराकी की है। अच्छा 6 साल की उम्र है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी बात करते हुए फरमाया कि इस जगह मेरे वालिद की कब्र थी, इस जगह मुझे अपनी अम्मी अपने अब्बा जान की कब्र पिलाई मदीना तैयबा में, क्योंकि हुजूर के अब्बू मक्की हैं, हुजूर की अम्मा मदनी हैं और रसूलुल्लाह के वालिद मुकर्रम मदीना जा रहे थे। जब मदीना पहुंचे, आगे बैतुल मक़दस जाना था, किसी उसमें तिजारती काफिले में शमूलियत करके तो यहाँ वफात हो गई थी, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के वालिद मदीना तैयबा में दफन है। अच्छा मैं ये भी बता दूं कहाँ है ये जो उतैमा है ना, ये बनी नज्जार के उतैमा की जगह आप समझ जाएंगे जिनने सफ़र किया। आप में कितने दोस्तों ने मस्जिद नबवी सफ़र किया? जिनने किया है वो बताए, जज़ाकल्लाह। अब ज़रा सुने, मैं आपको नक्शा समझा देता हूँ। गेट नंबर 7 से अगर आप दाखिल हो ना, तो आप बिल्कुल सामने आपका चेहरा रोज़े रसूल की तरफ होगा, आप बाबुस्सलाम की तरफ मुँह करके जाएंगे। बाबुस्सलाम से 4 छतरियाँ पहले मस्जिद नबवी की तरफ की जो छतरी है, ये उतैमा बनी नज्जार है। इस जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुकर्रम की कब्र थी, जो यहाँ से मुंतकिल करके फाहद के दौर में से जन्नतुल बकी लाया गया था। ये इधर की बात अल्लाह के रसूल फरमाते हैं। तो अपनी अम्मी के साथ मामलात, गुफ्तगू, अच्छाइयाँ, हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं 50 साल बाद हुज़ूर पाक ने हमें बताई। और उसमें यह भी फरमाया कि आज अगर मेरी माँ होती और मेरी अम्मा मेरे घर में होती और मुझे किसी काम के लिए तलब फरमाती और मैं यहाँ नमाज पढ़ रहा होता, अल्लाह से मामलात में होता और मेरी अम्मा जान मुझे मेरा नाम लेकर पुकारती, तो मैं नमाज को तोड़ के अपनी अम्मा को लब्बैक कहता। मेरे दोस्तों, यह मैं क्या बता रहा कि माँ के साथ, वालिदैन के साथ मामलात में हमारी तरतीब क्या होनी चाहिए, यह समाजी जिंदगी तो किसी को याद नहीं है। मेरे दोस्तों, नमाज का मामला कहाँ, नमाज क्या चीज़ का नाम है आपको पता है? नमाज वो इबादत है,
حضور پاک علیہ السلام کو تمام عبادات کا حکم زمین پر ملا ہے، چاہے وہ جہاد ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ رمضان کے روزے ہو، چاہے وہ تلاوت ہو، چاہے وہ تزکیہ ہو، چاہے وہ باقی معاملات ہو، زمین پہ حکم۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو حضور پاک کو اللہ نے آسمان اور عرش پر بلوایا ہے، اور وہیں پر جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا حکم مل رہا ہے۔ یہ نماز، اور اس نماز کی والدین کے ساتھ اطاعت کے معاملات میں کیا تعلق ہے، بڑی اچھی طرح میں سمجھ آ جانا چاہیے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں جان کی شفقتوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے کہ اے کاش یہ شفقتیں مجھے جوانی میں ملتی تو میں اپنی اماں کا دل خوش کر دیتا۔ یہ کہاں ہے؟ یہ طبقات میں امام ابن سعد لکھتے ہیں کہ ایک سفر مکہ میں حضور پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، قبر والدہ پر اللہ کے رسول تشریف لے گئے۔ یہ ابواء میں ہے، ابواء مستورہ سے 22 کلومیٹر ہے، مستورہ تقریباً 200 کلومیٹر بدر سے بنتا ہے، یہ صابر سٹی کی طرف۔ میں الحمدللہ کئی بار ابواء حاضری دی ہے حضرت اماں آمنہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ، کہ اللہ کے رسول یہاں تشریف لائے، صحابہ کرام کا مجمع ساتھ تھا۔ فَأَصْلَحَ قَبْرَ أُمِّي، حضور پاک علیہ السلام نے اپنی والدہ کی قبر کی مٹی کو درست فرمایا، اور اس کے اوپر جو مٹی اور وہ جو پتھر تھے وہ صحیح فرمائے، اور وہاں پر بات کرتے کرتے اللہ کے رسول رونے لگے۔ وَبَكَى الْمُسْلِمُونَ لِبُكَائِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس فرماتے ہیں حضور پاک کے رونے کو دیکھ کر صحابہ کرام کا مجمع رو پڑا۔ رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ اتنا بڑا مجمع، حجۃ الوداع کا سفر ہو، آپ بتائیں اس طرح صحابہ کرام پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے بعد میں ان سے پوچھا کہ آپ رو رہے تھے؟ کہ ہم نے تو آپ کو روتے ہوئے اپنی اماں کی قبر پہ دیکھا، تو کہا مجھے تو میری ماں کی شفقتیں یاد آ گئی تھی، مجھے تو میری ماں کی شفقتیں یاد آئی، کہ کاش آج وہ ہوتی میں اس کا دل خوش کر دیتا۔ مجھے بتائیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا معاملہ رکھنا ہے، یہ ہمیں حضور پاک کی زندگی بتا رہی۔ میرے دوستو، ماں اور باپ کے ساتھ حساب نہیں، مہربانی کرو۔ حساب اور ہوتا ہے، مہربانی اور ہوتی ہے۔ حساب کہتے ہیں یہ تیرا اور یہ میرا، مہربانی کہتے ہیں ابو امی سارا تیرا، جو چاہے مجھے دے، جو چاہے نہ دے۔ یہ کہاں ہے؟ یہ 15ویں پارے میں ہے۔ میں آیت پڑھتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ میں آخری جملے پر بات کر رہا ہوں۔ رب نے فرمایا ماں باپ کو اف نہیں کہنا۔ اف کا مطلب اف نہیں ہے، اف کہتے ہیں بیزاری کو۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا میں بیزار ہوں تم سے اور تمہارے بتوں سے۔ اف بیزاری کو کہتے ہیں۔ یہ اف اردو والا نہیں ہے، اف نہ مارو، یہ وہ اف نہیں ہے۔ اس اف کا معنی بیزاری ہے، اس اف کا معنی لا تعلقی ہے، اس اف کا معنی کٹ آف ہے، اس اف کا معنی سوشل بائیکاٹ ہے، اس اف کا معنی ماں باپ کا دل دکھانا ہے۔ کہا یوں نہ کرو۔ اللہ اگر یوں نہ کریں تو کیا کریں؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کیا ترجمہ ہے؟ کریم کسے کہتے ہیں؟ ماں باپ سے بات کر، قولاً کریم، قولاً کریما، کرم والی بات۔ کرم کسے کہتے ہیں؟ سورۃ انفطار کی آیت اٹھائیں، ذرا اس کرم کو اس کرم کے ساتھ ملائیں اور مطلب سمجھ آئے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اوے بندے تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ تیرا رب بڑا کریم ہے۔ علماء اس کی شرح میں فرماتے ہیں کرم کا معنی یہاں کیا ہے؟ کہا کرم کا معنی ہے بندہ فوت ہو جائے، اپنی نیکیاں لے کر جاتا ہے، وہی لے کر اٹھے گا، حق تو یہ ہے، لیکن ایصال ثواب جاری ہے۔ ایصال ثواب کا معنی قبر پہ پہنچ کے یا گھر بیٹھے ہوئے آپ نے قرآن کریم پڑھا، اس کو بخش دیا، حق ہے کہ اسے نہ ملے، کیونکہ یہ نیکی تو اس نے نہیں کی، یہ نیکی تو اس نے کی نہیں ہے۔ آپ حج بدل کر رہے ہیں، حج دے رہے ہیں، عمرہ دے رہے ہیں، نفل پڑھ کے ماں باپ کو دے رہے ہیں وفات کے بعد، یا کسی اقربا میں سے، حق ہے اسے اس کا ثواب نہ ملے، کیوں؟ اس نے تو کی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کریم ہے، حق نہیں بنتا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایصال ثواب لکھ دیتا ہے۔ کرم کا معنی کیا ہے؟ حق نہ بنے پھر بھی دو، کنسیشن اسے انگلش میں کہتے ہیں۔ دکان پہ گئے، بھائی مجھے گھڑی چاہیے، ہاں جی یہ روڈو کی گھڑی ہے فلاں ہے، اچھا
بہت مہنگی ہے، کتنے کی دیں گے؟ اجی 10,000 کی. لیکن آپ امام صاحب ہیں، میری خرید تو 6,000 ہے، بس میں آپ کو خرید سے بھی کم صرف 5 پہ دے رہا ہوں. تو دکاندار صاحب خرید تو آپ کی 6,000 ہے، 6 لے لو، 5 کیوں دے رہے ہو؟ مولوی صاحب آپ کا حق نہیں بنتا کہ میں آپ کے ساتھ یہ رعایت کروں، لیکن حق نہیں بنتا، آپ میرے مسجد کے امام ہیں، آپ میری عبادت کو اللہ کے لیے قبول کراتے، پھر بھی دے رہا ہوں. اسے کہتے ہیں کرم، اسے کہتے ہیں مہربانی، اسے کہتے ہیں رعایت. حق نہ بنے. وَقُلْ قَوْلًا کریما، اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ نرمی والی بات کر، حق نہیں بنتا ان کا دل پھر بھی خوش کر. یہ ہے قولاً کریما. وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے پروں کو ان کے سامنے بچھا دے. اللہ، پر بچھا دینے کا مطلب کیا ہے؟ پرندہ اڑنا چاہتا ہے، اس کی فطرت میں وہ اڑے گا، لیکن ایک پرندہ آپ کے گھر کا دانہ کھا کر، آپ کے گھر کا پانی پی کر، آپ سے اتنا انس اور پیار کرتا ہے کہ آپ اس کا پنجرے کی کھڑکی کھول دیں، وہ باہر نکلے اور اپنے پروں کو آپ کے قدموں پہ بچھا دے کہ جی میں نہیں اڑتا، میں اپنے مالک سے وفا کرتا ہوں. طاقت پرواز کے باوجود نہ اڑے، خواہش پرواز کے باوجود پرواز نہ کرے. یہ ہے جناح الذل. تو کہا طاقت ہے تو ماں سے بول سکتے، اس کا جواب یہ ہے طاقت ہے تو باپ کو کہہ سکتے ہیں یہ مسئلہ یوں ہے. جی نہیں، آپ نے اپنے پروں کو ان کے سامنے بچھا دینا، اور آپ نے بدلے کی بات نہیں کرنی. تو میرے دوستو، یہ ماں باپ سے تعلق قرآن بتا رہے ہیں اور رسول اللہ کی زندگی سے ہمیں روشنی مل رہی. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.